کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ اسی وقت سے یہ باطل عقیدہ یہود میں پھیل گیا جو آج تک ان میں پایا جاتا ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے فوراً بغیر کسی رکاوٹ کے پوری تورات سنائی۔ متفق عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ سیدنا عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تو اس وقت 40,000 علماء کو قتل کیا تھا، اور تورات کا کوئی لکھا ہوا نسخہ باقی نہیں رکھا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ کا عذاب ان پر ایسا نازل ہوا کہ ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر بابلی تھا، بیت المقدس پر ایک بڑا لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس نے شہر کے 1,00,000 لوگوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو جلا وطن کر کے شام کے علاقے میں ادھر ادھر پھیلا دیا۔ اس بادشاہ نے اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ بعد میں بخت نصر نے پورے شہر بیت المقدس کو تباہ کر کے ویران کر دیا۔ اکثر مفسرین کا متفق عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ سیدنا عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ بخت نصر کون تھا؟ عمالقہ قوم کے لوگوں کے بت نصر کے پاس ایک چھوٹا بچہ اکیلا ملا۔ اس کے والد کا کوئی معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگ اسے بخت نصر کہہ کر پکارنے لگے، نصر کا بیٹا۔ وقت کے ساتھ وہ بچہ ایک بابلی بادشاہ کا گورنر بنا اور بعد میں ایک عظیم بادشاہ بن گیا۔ چند دن بعد جب سیدنا عزیر علیہ السلام کو بخت نصر کی قید سے کسی طرح رہائی ملی تو آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ شہر کو ویران دیکھ کر آپ کا دل غم سے بھر گیا اور آپ علیہ السلام شہر کے چاروں طرف گئے، لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ پیڑ پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن کوئی پھل توڑ کر کھانے والا نہ تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے دل سے غم میں یہ الفاظ نکل گئے، اللہ اس شہر کو اس طرح کی تباہی کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھل توڑے اور انہیں کھایا، انگور نچوڑ کر اس کا رس پیا، بقیہ پھل تھیلے میں رکھا اور رش مشکیزے میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ کر ایک درخت کے ساتھ باندھ کر رکھ دیا اور نیچے سو گئے۔ نیند کے دوران اللہ نے
آپ علیہ السلام کو لوگوں، جن، جانور، پرندوں سب کی نظر سے چھپا دیا۔ 70 سال بعد ایک فارسی بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس ویرانے میں آیا اور شہر کو دوبارہ بسایا۔ بنی اسرائیل کے کچھ بقیہ لوگ بھی شہر میں لائے گئے۔ ان لوگوں نے نئی عمارت بنا کر شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ اب 100 سال بعد اللہ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اٹھایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں پر بکھری ہوئی تھی، مگر آپ کے تھیلے کے پھلوں اور مشکیزے کے رس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، نہ رنگ بدلا تھا، نہ بدبو آئی تھی۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے۔ آپ اب بھی 40 سال کے لگ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام حیران ہو کر سوچنے لگے۔ تبھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اے عزیر، تم یہاں کتنا عرصہ تک رہے؟ آپ نے عرض کی، یا اللہ، شاید 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، تم یہاں 100 سال تک رہے۔ اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں اور پھر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تب سیدنا عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ہڈیاں ہلنے لگی، پھر وہ جڑ گئی، پھر گوشت چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی زبان میں بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد میں آپ واپس اسی جگہ گئے جہاں پہلے آپ رہتے تھے۔ نہ کوئی آپ کو پہچانتا تھا، نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے، لیکن ایک بوڑھی اور اندھی عورت جو بچپن میں آپ کو جانتی تھی، وہ آپ کے گھر کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ عزیر تو 100 سال پہلے غائب ہو گئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ جب سیدنا عزیر علیہ السلام نے اپنا حال بتایا تو اس نے حیران ہو کر کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے 100 سال تک سلائے رکھا، پھر زندہ کیا، اب میں واپس آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اگر تم واقعی عزیر ہو تو دعا کرو کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے اور معذوری دور ہو جائے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ جب اس نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پہچان گئی اور دعوت دی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے آپ کو بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں لے جایا۔ وہاں
آپ کا بیٹا بھی تھا جو اب 118 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا. آپ کے پوتے بھی تھے جو بڑھاپے میں تھے. اس بوڑھی عورت نے مجمع میں کہا یہ عزیر ہے، لیکن کسی نے بھی تسلیم نہ کیا. تب آپ کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالا تل تھا جو چاند کی طرح لگتا تھا. سیدنا عزیر علیہ السلام نے اپنی قمیص اتاری تو تل نظر آیا. پھر لوگوں نے کہا عزیر تو پوری تورات یاد کر چکے تھے، اگر تم واقعی میں عزیر ہو تو تورات سناؤ. سیدنا عزیر علیہ السلام نے فوراً بغیر کسی رکاوٹ کے پوری تورات سنائی. بخت نصر نے بیت المقدس جب تباہ کیا تھا تو اس وقت 40,000 علماء کو قتل کیا تھا اور تورات کا کوئی لکھا ہوا نسخہ باقی نہیں رکھا تھا. ایک شخص نے کہا میرے والد نے بتایا تھا کہ جس دن بخت نصر نے ہمارے خاندان کو گرفتار کیا اس دن ہم نے تورات کے ایک نسخے کو ایک انگور کے درخت کی جڑ میں دفنایا تھا. وہ درخت ڈھونڈا گیا اور جب وہ نسخہ وہاں سے باہر نکالا گیا تو وہ لفظ با لفظ وہی تھا جو سیدنا عزیر علیہ السلام نے سنائی تھی. سبحان اللہ. یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہو گئے، لیکن گمراہی میں کہہ بیٹھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. معاذ اللہ. اسی وقت سے یہ باطل عقیدہ یہود میں پھیل گیا جو آج تک ان میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں اسی آیات کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ یا اس شخص کی طرح جو ایک شہر کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا. اس نے کہا اللہ اس شہر کو اس کی تباہی کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دی، پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا یا اللہ 1 دن یا اس سے کچھ کم. اللہ نے فرمایا نہیں، تم یہاں 100 سال رہے. اپنا کھانا اور پینا دیکھو، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی ہڈیاں دیکھو، ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب اسے سب کچھ سمجھ آیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے.